السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں ساقیہ سخن کے زیر اہتمام 12واں مشاعرہ اور تہنیتی اجلاس میں آپ سب کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آغاز مشاعرہ اس خالق مطلق کے نام جس کی ثنا خوانی کر کے تجلیاں اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ تنہا ہے کائنات کا مالک میرا خدا، تنہا ہے کائنات کا مالک میرا خدا، کوئی نہیں شریک ہے رب العلا خدا۔ شان احد خدا کی اسی میں ہے آشکار، ہر شخص کی بنایا ہے صورت جدا خدا۔ آئیے اس خالق مطلق کی ثنا خوانی کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ محترم خان جناب امروز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نعتیہ کلام کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لاڈلے کی دیدار کی باتیں کریں۔ نعت کلام پاک کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ محترمہ مبین تاج ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے نعت کلام سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ نعت شریف۔ تیرگی میں شمع روشن ہے ہدایت آپ کی، تیرگی میں شمع روشن ہے ہدایت آپ کی، یہ زمیں سرسبز کی
برکت آپ کی عاشقان مصطفیٰ سے ہے منور بزم یہ عاشقان مصطفیٰ سے ہے منور بزم یہ میں بھی آئی ہوں سنانے نعت رحمت آپ کی میں بھی آئی ہوں سنانے نعت رحمت آپ کی بہت اچھا ہے عاشقان مصطفیٰ سے ہے منور بزم یہ عاشقان مصطفیٰ سے ہے منور بزم یہ میں بھی آئی ہوں سنانے نعت رحمت آپ کی میں بھی آئی ہوں سنانے نعت رحمت آپ کی ہو گئے شیطان نبی پر دشمنان مصطفیٰ ہو گئے شیطان نبی پر دشمنان مصطفیٰ سرکشوں کو موم کرنے کی ہے عادت آپ کی سرکشوں کو موم کرنے کی ہے عادت آپ کی غیر کی تابوت گزرے آنکھ نم ہو جاتی تھی غیر کی تابوت گزرے آنکھ نم ہو جاتی تھی محسن انسانیت کی ہے علامت آپ کی محسن انسانیت کی ہے علامت آپ کی روز کوڑا پھینکتی تھی ایک عورت آپ پر روز کوڑا پھینکتی تھی ایک عورت آپ پر بھاگ گئی اس کو بھی نورانی عیادت آپ کی بھاگ گئی اس کو بھی نورانی عیادت آپ کی اہل مسلک سب الجھ کر رہ گئے ہیں اب صدا اہل مسلک سب الجھ کر رہ گئے ہیں اب صدا بکھرے فرقوں کو سرے سے ہے ضرورت آپ کی بکھرے فرقوں کو سرے سے ہے ضرورت آپ کی تیرگی میں شمع روشن ہے ہدایت آپ کی یہ زمین سرسبز کی ہے ابر رحمت آپ کی بہت 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 عمدہ ماشاء اللہ
عاشقان مصطفیٰ سے ہے منور بزم یہ، عاشقان مصطفیٰ سے ہے منور بزم یہ، میں بھی آیا ہوں سنانے نعت رحمت آپ کی۔ بہت بہت عمدہ نعت اور بہترین ترنم سے سنا رہی تھی۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں اوین سر اوین تاج کو کہ ان چار مصرے، یہ چار مصرے یاد آ گئے کہ عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے رات، عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے رات، ذکر نبی سے آج مہکنے لگی ہے رات، ذکر نبی سے آج مہکنے لگی ہے رات، زلف رسول پاک کا جب ذکر چھڑ گیا، زلف رسول پاک کا جب ذکر چھڑ گیا، دیکھو قدم قدم پہ سنبھلنے لگی ہے رات۔ آئیے، بہت بہترین نعت ہم لوگ ملاحظہ فرما رہے تھے، مقصد سے اندازہ ہو رہا تھا کہ محمد علی صدا کی ہی نعت ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس محفل کا آغاز میں صدارتی کلمات سے شروع کرنا چاہوں گا۔ صدارتی کلمات کے لیے میں اس سرزمین کی ایک عظیم ہستی جو فخر رائچوٹی بھی ہے، استاد الاساتذہ بھی ہے، جنہیں ادبی دنیا شیر میم ہاشم تلیق کے نام سے یاد کرتی ہے، میں شیر میم ہاشم تلیق صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، یہ نورانی محفل رحمتوں والی، برکتوں والی اور کافی انوار سمیٹے ہوئے اس نورانی محفل کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک پاک مقدس سرزمین سے تشریف فرما جناب محمد علی صدا صاحب ابھی حرمین شریفین کی زیارت کر کے عمرہ سے ان کی واپسی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے اور اس بابرکت محفل کو بھی قبول فرمائے، کیونکہ نعتیہ مشاعرہ شاعری سننا یہ باعث ثواب ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایک بات آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے میں اپنے صدارتی کلمات کو ختم کرتا ہوں کہ مسکان بیٹی جتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہو بیٹھ جائیے، پانی دیجیے سیم اللہ صاحب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور زمانہ ایک شاعر اعظم جو ہمارے بابا آدم ہیں، ان کا نام ہے حضرت حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے زمانے جاہلیت سے بھی شاعری کا بہت چلن تھا اور آسمانوں سے شاعری، عربی شاعری بات کر رہی تھی، یہاں تک کہ شاعری کا مرتبہ اور رتبہ اور اس کا درجہ یہ بھی ہے کہ بہترین شاعر جو ایک سال میں ایک بازار لگتا تھا اس کا نام ہے سوخ اکاز۔ اس بازار کے اندر مختلف علاقوں سے شعراء تشریف لاتے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے، اور جس شاعر کو ملک الشعراء کا خطاب ملتا اس کا کلام خانہ کعبہ کے دیوار سے آویزاں کر دیتے تھے۔ یہ ہے شاعری کا مرتبہ۔ پھر اسی شاعری کو تراش کر جب نعت نبوی میں ڈھالا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے حسن و جمال کو جب شعری سانچے میں جب ڈھالا گیا تو پھر وہ نعتیہ شاعری کے روپ میں ابھری۔ اس کے بابا آدم جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مرتبہ آپ کو، یہ شاعر کا مرتبہ دیکھیے آپ کس مرتبے پر ہیں اور شاعر کس مرتبے پر ہے، اس بات سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی نعتیہ اشعار سننے پر ان کو جی کرتا تو حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور ممبر پر بٹھاتے، ممبر پر بٹھا کر ان سے جو ہے کہتے کہ حسان شعر کہو، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روبرو بٹھا کر شعر سناتے آپ کی تعریف اور توصیف میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی کو بطور تحفہ جو ہے ان کو عطا کرتے۔ تو یہاں یہ ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ شعر کہنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور شعر سننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سامعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور شاعر حسان بن ثابت کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ آپ کا درجہ زیادہ ہے، آپ کا مرتبہ بلند ہے شاعر سے بھی، کیونکہ جب تک سامعین کا تصور نہیں ہوتا شاعر کا تصور ناممکن ہے، جب تک سننے والا نہیں ہوتا بولنے والا معدوم ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا مرتبہ، آپ جو سنت ادا کر رہے ہیں وہ سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ شعر جب بھی آپ کو اچھا لگے، کیونکہ شاعر اپنے شعور کی بھٹی میں خیال کو تاپتا ہے، پھر خیال نکھرتا ہے، اس کی خلاقانہ صلاحیتوں کو داؤ پر لگاتا ہے، تب جا کر اس کا خیال شعر کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ اگر آپ کے جی کو لگے کہ کسی شاعر کا شعر اگر بلیغ اور فصیح ہو، آپ کے دل اور دماغ پر اگر وہ چسپاں ہو جائیں، تو آپ جب بے خود ہو جائیں، بے قابو ہو جائیں، جذبات میں بہہ جائیں، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، واہ، اس طرح کے کلمات تحسین سے اگر آپ شاعر کی حوصلہ افزائی کریں تو یہ بھی باعث ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جوش رحمت جب طوفان خیز ہو جاتی ہے، معجزن ہو جاتی ہے، تو آپ تحفوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو بس انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنے خطبہ صدارت کو ختم کرتا ہوں، اور صاحب نظامت سے میں التجا کرتا ہوں کہ وہ اس مشاعرے کو آگے بڑھائیں۔ آئیے مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ان 4 مصروں کے ساتھ ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو جب بھی وہ نعت کہتا ہے تو عشق میں ڈوب کر نعت کہتا ہے، جب نعت سناتا ہے تو عقیدت بھری آواز میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان 4 مصروں کے ساتھ کہ کہاں میں اور کہاں وہ ذات تنہا اور لاسانی، کہاں میں اور کہاں وہ ذات تنہا اور لاسانی، فصاحت کعب کی حاصل نہ لہجہ میرا حسانی، فصاحت کعب کی حاصل نہ لہجہ میرا حسانی، خدا کے بعد اس کی ذات سب سے افضل و برتر ہے، خدا کے بعد اس کی ذات سب سے افضل و برتر ہے، دو عالم میں نہیں اس سے ہم سرو ثانی۔ آئیے ان 4 مصروں کے ساتھ میں محترم خان جناب غوث شاد سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ سب سے پہلے میں محمد علی صلاح صاحب کو عمرہ مکمل کر کے واپس آنے کی اس میں خوشی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس نے عبادتوں کا حقیقی مزہ لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے عبادتوں کا حقیقی مزہ لیا، اچھا، اس نے عبادتوں کا حقیقی مزہ لیا، اس نے عبادتوں کا حقیقی مزہ لیا،
جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، سورج زمین چاند ستارے یہ کہکشاں، سورج زمین چاند ستارے یہ کہکشاں، سورج زمین چاند ستارے یہ کہکشاں، نورانی ایک بوند نے کیا کیا بنا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نورانی ایک بوند نے کیا کیا بنا لیا، بہت خوب شاد، سورج زمین چاند ستارے یہ کہکشاں، نورانی ایک بوند نے کیا کیا بنا لیا، نورانی ایک بوند نے کیا کیا بنا لیا۔ شکریہ۔ پڑھنے لگا درود تو یہ معجزہ ہوا، پڑھنے لگا درود تو یہ معجزہ ہوا، گھر بیٹھے میں نے مفت میں جنت کما لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹھے میں نے مفت میں جنت کما لیا، واہ واہ شاد مکرم۔ پڑھنے لگا درود تو یہ معجزہ ہوا، پڑھنے لگا درود تو یہ معجزہ ہوا، گھر بیٹھے میں نے مفت میں جنت کما لیا، مفت کا جواب گھر ہے، بیٹھے میں نے مفت میں جنت کما لیا۔ اس شعر پر توجہ چاہوں گا۔ خاک در نبی کو تصور میں چوم کر، تصور میں چھوم کر، واہ، خاک در نبی کو تصور میں چوم کر، خاک در نبی کو تصور میں چوم کر، میرے شور فن کا محل جگمگا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہنے شاید، واہ واہ، محل جگمگا لیا، خاک در نبی کو تصور میں چوم کر، میرے شور فن کا محل جگمگا لیا، میرے شور فن کا محل جگمگا لیا۔ آل نبی کے عشق کی محفل میں بیٹھ کر، آل نبی کے عشق کی محفل میں بیٹھ کر، خود میں خدا کو ڈھونڈنے کا راز پا لیا، خود میں خدا کو ڈھونڈنے کا راز پا لیا۔ مقطع پر پہنچا ہوں۔ طیبہ سے آ کے کوئی تو کہہ دے یہ شاد سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، طیبہ سے آ کے کوئی تو کہہ دے یہ شاد سے، بہت آج چل تجھے حضور نے طیبہ بلا لیا، آج چل تجھے حضور نے اللہ قبول فرمائے، بلا سبحان اللہ سبحان لیا، اللہ، طیبہ سے آ کے کوئی تو کہہ دے یہ شاد سے، آ چل تجھے حضور نے در پہ بلا لیا۔ بہت وہ معجزہ والا سنائیے، بہت اچھا، مفت جنت کما لیا۔ پڑھنے لگا درود تو یہ معجزہ ہوا، پڑھنے لگا درود تو یہ معجزہ ہوا،
گھر بیٹھے میں نے مفت میں جنت کما لیا، سبحان اللہ، گھر بیٹھے سبحان اللہ، میں نے سبحان مفت اللہ۔ میں جنت کما لیا، بہت بہت سبحان اس نے عبادتوں کا حقیقی مزہ لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا۔ بہت خوبصورت، بہت بہت خوبصورت، الحمدللہ، اللہ خوب فرمائے کہ گھر بیٹھے میں نے مفت میں جنت کو پا لیا، میں نے پڑھا درود تو یہ معجزہ ہوا۔ جب بات معجزے کی آئی تو میرے 4 مصرے یاد آ گئے کہ خیر الورا کا دنیا میں آنا بھی معجزہ، خیر الورا کا دنیا میں آنا بھی معجزہ، آمد سے ان کی آگ کا بجھنا بھی معجزہ، آمد سے ان کی آگ کا بجھنا بھی معجزہ، بڑھیا کی بدسلوکی پہ ہنسنا بھی معجزہ، بڑھیا کی بدسلوکی پہ ہنسنا بھی معجزہ، شاہ امم کا چلنا بھی رکنا بھی معجزہ، شاہ امم کا چلنا بھی رکنا بھی معجزہ۔ آئیے ان 4 مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں محترم جواں فکر جواں سال شاعر، جسے اجمی دنیا دربار حاوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں دربار حاوی سے التماس کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کا مطلب ملاحظہ ہے۔ سارے عالم سے سارے عالم سے واہ یہی ایک صدا آئی ہے، سارے عالم سے یہی ایک صدا آئی ہے، آپ کے لائے ہوئے دین میں سچائی ہے، آپ کے لائے ہوئے دین میں سچائی ہے۔ دین میں سچائی ہے، ہر طرف دیکھو معطر سی فضا چھائی ہے، ہر طرف دیکھو معطر سی فضا چھائی ہے، ایسا لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے، ایسا لگتا ایسا لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے۔ بہت محمد بادشاہ آگے محمد بادشاہ، آپ کا مرتبہ اعلیٰ ہے یقیناً آقا، آپ کا مرتبہ اعلیٰ ہے یقیناً یقیناً آقا، آپ سا ہے نہ کوئی آپ کی پرچھائی ہے، آپ سا ہے نہ کوئی آپ کی پرچھائی ہے، بے کسی آپ کی امت پہ رہے گی کیسے، بے کسی آپ کی امت پہ رہے گی کیسے، اپنی امت کو دعا آپ نے فرمائی ہے، اپنی امت کو دعا آپ نے فرمائی ہے، میری آنکھوں کو بھی سرکار دکھا دیں جلوہ، میری آنکھوں کو بھی سرکار دکھا دیں جلوہ، دید سرکار کی ہر آنکھ تمنائی ہے، دید سرکار کی ہر آنکھ تمنائی ہے، دونوں عالم میں وہی کامراں ہوتا ہے ضرور، دونوں عالم میں وہی کامراں ہوتا ہے ضرور، آپ نے نظر کرم جس پہ بھی فرمائی ہے، آپ نے نظر کرم جس پہ بھی فرمائی ہے، آپ نے نظر کرم دونوں عالم میں وہی کامراں ہوتا ہے ضرور، دونوں عالم میں وہی کامراں ہوتا ہے ضرور، آپ نے نظر کرم جس پہ بھی فرمائی ہے۔ مقطع ملاحظہ، اس قدر آپ کا چہرہ ہے منور حاوی، اس قدر آپ کا چہرہ ہے منور حاوی، آپ سے چاند ستاروں نے ضیا پائی ہے، آپ سے چاند ستاروں نے ضیا پائی ہے، آپ سے چاند ستاروں نے ضیا پائی ہے۔ دیکھیے کہ کیوں نہ چمکے گا، کیوں نہ چمکے گا نام لیوا آپ کا، کیوں نہ چمکے گا دو جہاں میں نام لیوا آپ کا، چاند سورج آپ کے ہیں اور اجالا آپ کا۔ آئیے نبی کے ذکر سے مدحت میں چاشنی آئی، نبی کے ذکر سے مدحت میں چاشنی آئی، زبان مہکی بصیرت میں تازگی آئی، زبان مہکی بصیرت میں تازگی آئی، مثال ان کی نہ دنیا میں ہے نہ عقبہ میں، مثال ان کی نہ دنیا میں ہے نہ عقبہ میں، سلام آیا خدا سے کبھی وہی آئی۔ آئیے ان 4 مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔
ہمارے علاقے کے ایک معتبر مترنم شاعر جناب اسماعیل فوز صاحب سے التماس ہے کہ وہ آئے بارگاہ رسالت میں آپ ملازم خدمت پیش کریں اپنی مدھوری آواز میں. رب الورا کی تخلیق اعلیٰ حضور ہیں. سبحان اللہ. رب الورا کی تخلیق اعلیٰ حضور ہیں. رب الورا کی تخلیق اعلیٰ حضور ہیں. اعلیٰ حضور ہیں. دنیا کی خلقتوں میں ذی رتبہ حضور ہیں. دنیا کی خلقتوں میں ذی رتبہ حضور ہیں. ذی رتبہ حضور ہیں. رب الورا کی تخلیق اعلیٰ حضور ہیں. شعر عرض ہے. پھر دل کے وسوسوں کے اندھیرے ہوئے فرار. پھر دل کے وسوسوں کے اندھیرے ہوئے فرار. اندھیرے ہوئے فرار. جب یہ سنا کہ دل کا اجالا حضور ہیں. جب یہ سنا کہ دل کا اجالا حضور ہیں. جب یہ سنا کہ دل کا اجالا حضور ہیں. شعر عرض ہے. ارشاد. ہم آسیوں کا کوئی سہارا نہیں یہاں. ہم آسیوں کا کوئی سہارا نہیں یہاں. محشر میں بے کسوں کا سہارا حضور ہے. محشر میں بے کسوں کا سہارا حضور ہے. ہم آسیوں کا کوئی سہارا نہیں یہاں. ہم آسیوں کا کوئی سہارا نہیں یہاں. محشر میں بے کسوں کا سہارا حضور ہے. محشر میں بے کسوں کا سہارا حضور ہے. شعر عرض ہے. دنیائے چند روزہ تو دنیا نہیں میری. دنیائے چند روزہ تو دنیا نہیں میری. فی الواقع مجھ غریب کی دنیا حضور ہیں. فی الواقع مجھ غریب کی دنیا حضور ہیں. شعر ہے. اس میں نہا کے روز نکھرتی ہے کائنات. اس میں نہا کے روز نکھرتی ہے کائنات. انوار کردگار کا دریا حضور ہے. انوار کردگار کا دریا حضور ہے. شعر ہے. ایثار کیا خلوص کیا ایثار کیا خلوص کیا رحمت کیا اجر کیا. ایثار کیا خلوص کیا رحمت کیا اجر کیا. حسنات کا عظیم ذخیرہ. حسنات کا عظیم ذخیرہ حضور ہیں. یہی انداز ایثار کیا خلوص کیا رحمت کیا اجر کیا. ایثار کیا خلوص کیا رحمت کیا اجر کیا. سبحان اللہ. حسنات کا
حسنات کا عظیم ذخیرہ حضور ہیں، حسنات کا عظیم ذخیرہ حضور ہیں۔ واہ مبارک ہو واہ مختے پہ پہنچا سبحان اللہ۔ نعت نظر فروز کے پردوں کی اوٹ سے، نعت نظر فروز کے پردوں کی اوٹ سے، اے فوز خوش خصال، اے فوز خوش خصال حیدا حضور ہے، اے فوز خوش خصال حیدا حضور ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، رب الورا کی تخلیق اعلیٰ حضور ہے، رب الورا کی تخلیق اعلیٰ حضور ہیں، دنیا کی خلقتوں میں رتبہ حضور، دنیا کی خلقتوں میں رتبہ حضور ہیں۔ یہ تھے اسماعیل فیروز صاحب، جس انداز سے وہ سنا رہے تھے کہ جو جس کیف و مستی میں وہ سنا رہے تھے، تو یہ چار مصرے یاد آ گئے۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، کبھی تم مدینے کو جا کر تو دیکھو۔ یہ کیف و مستی، یہ سرور، یہ لہجہ، یہ انداز اللہ قبول فرمائے۔ آئیے ان چار مصروں کے ساتھ میں یہی ایک جواں فکر جواں سال شاعر جب وہ شعر کہتا ہے تو محبت میں ڈوب کر، عشق رسول میں ڈوب کر شعر کہتا ہے، محفل میں کبھی کبھار دکھائی دیتا ہے لیکن جب بھی آتا ہے اپنی چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ میری مراد جناب خدیر پرویز، عبدالخدیر پرویز صاحب سے وہ آئے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ مہمان خدا ہیں، عرش اعلیٰ آپ کا، آپ مہمان خدا ہیں، عرش اعلیٰ آپ کا، کیا بیاں ہوگا زباں سے وصف رتبہ آپ کا۔ خوشبوؤں کی بھیک مانگے ساری دنیا آپ سے، خوشبوؤں کی بھیک مانگے ساری دنیا آپ سے، مشک و عنبر سے معطر ہے پسینہ آپ کا۔ خوشبوؤں کی بھیک مانگے ساری دنیا آپ سے، خوشبوؤں کی بھیک مانگے ساری دنیا آپ سے، مشک و عنبر سے معطر ہے پسینہ آپ کا۔ آپ ہوں تنہائی میں یا بزم میں اصحاب کے، آپ ہوں تنہائی میں یا بزم میں اصحاب کے، فکر امت میں ہی گزرا لمحہ لمحہ آپ کا۔ ایک اور نعت کے شعر سماعت فرمائیں۔ ہوں آپ کے مانند جو کردار ہمارے، ہوں آپ کے مانند جو کردار ہمارے، بن جائیں گے دشمن بھی طرفدار ہمارے۔ اللہ کی قسم ہم کو نہیں خوف کسی کا، اللہ کی قسم ہم کو نہیں خوف کسی کا، جب شافی محشر ہے مددگار ہمارے۔ جس ذکر میں شامل نہ رہے عشق محمد، جس ذکر میں شامل نہ رہے عشق محمد، بے روح ہیں بے جان ہیں اسکار ہمارے۔ مختہ دعا ہے، پرویز کہاں جائیں گے ہم چھوڑ کے ان کو، پرویز کہاں جائیں گے ہم چھوڑ کے ان کو، رج بس گئے ہیں قلب میں سرکار ہمارے۔ ہوں آپ کے مانند جو کردار ہمارے، بن جائیں گے دشمن بھی طرفدار ہمارے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہترین نعت ہم لوگ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ خرطاس کے چہرے پر ایک نام لکھا میں نے، خرطاس کے چہرے پر ایک نام لکھا میں نے، اس نام کی خوشبو سے خرطاس مہکتا ہے، اس نام کی خوشبو سے خرطاس مہکتا ہے۔ وہ نام معطر ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے۔ آئیے
آئیے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ایک اور شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نیاز احمد نیاز، جواں فکر جواں سال شاعر، خلوص و احترام کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنے والا شاعر. زندگی کا حقیقی مزہ مل گیا، زندگی کا حقیقی مزہ مل گیا جب مجھے دامن مصطفیٰ مل گیا. زندگی کا حقیقی مزہ مل گیا، زندگی کا حقیقی مزہ مل گیا جب مجھے دامن مصطفیٰ مل گیا. در بدر کیوں پھروں راہ حق کے لیے، در بدر کیوں پھروں راہ حق کے لیے، مصطفیٰ سے مکمل پتہ مل گیا. نیاز مکرر مصطفیٰ سے مکمل پتہ مل گیا. در بدر کیوں پھروں راہ حق کے لیے، در بدر کیوں پھروں راہ حق کے لیے، مصطفیٰ سے مکمل پتہ مل گیا. گنگناتا رہا مصطفیٰ مصطفیٰ، گنگناتا رہا مصطفیٰ مصطفیٰ، زندگی بن گئی اور خدا مل گیا. کیوں ڈروں اس جہاں کے اندھیرے سے میں، کیوں ڈروں اس جہاں کے اندھیرے سے میں، آپ سے نور کا ایک دیا مل گیا. کیا شعر کہا آپ نے؟ کیوں ڈروں اس جہاں کے اندھیرے سے میں، کیوں ڈروں اس جہاں کے اندھیرے سے میں، آپ سے نور کا ایک دیا مل گیا. سبحان اللہ. آخری شعر ہے. امتی ہو کے ہم جنتی ہو گئے، امتی ہو کے ہم جنتی ہو گئے، خود خدا سے ہمیں فیصلہ مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امتی ہو کے ہم جنتی ہو گئے، امتی ہو کے ہم جنتی ہو گئے، خود خدا سے ہمیں فیصلہ مل گیا. مختے پر یاد کرتا رہا مصطفیٰ کو نیاز، یاد کرتا رہا مصطفیٰ کو نیاز، اس کو سرکار سے جو خدا مل گیا. محبوب بادشاہ کی فرمائش پر کیوں ڈروں اس جہاں کے اندھیرے سے میں، کیوں ڈروں اس جہاں کے اندھیرے سے میں، آپ سے نور کا ایک دیا مل گیا. مطلب ذکر نبی کے جام کو لب سے لگا لیا، ذکر نبی کے جام کو لب سے لگا لیا، نام نبی سے روح کا ہم نے مزہ لیا. روح کا مزہ لیا. جنت میں اپنے نام کا گلشن سجا لیا، جنت میں اپنے نام کا گلشن سجا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا. پرواز کر رہا ہے مدینے میں یوں خیال، پرواز کر رہا ہے مدینے میں یوں خیال، جیسے فضا میں کوئی کبوتر اڑا لیا. پرواز کر رہا ہے مدینے میں یوں خیال، پرواز کر رہا ہے مدینے میں یوں خیال، جیسے فضا میں کوئی کبوتر اڑا لیا. ہاں بے شک. عرش بری پر، عرش بری پہ آپ سے ملاقات یوں ہوئی، عرش بری پہ آپ سے ملاقات یوں ہوئی، پردہ جو درمیان تھا رب نے اٹھا لیا. عرش بری پہ آپ سے ملاقات یوں ہوئی، عرش بری پہ آپ سے ملاقات یوں ہوئی، پردہ جو درمیان تھا رب نے اٹھا لیا. عشق نبی میں رب نے اعلان کر دیا،
عشق نبی میں رب نے یہ اعلان کر دیا، جس نے نبی کو پا لیا رب کو بھی پا لیا۔ دیوار و در پہ فاقے کا پہرا ہے جب سے شیخ، دیوار و در پہ فاقے کا پہرا ہے جب سے شیخ، تب سے نبی کے گھر کا ساتھ چولہا جلا لیا۔ دیوار و در پہ فاقے کا پہرا ہے جب سے شیخ، دیوار و در پہ فاقے کا پہرا ہے جب سے شیخ، تب سے نبی کے گھر کا ساتھ چولہا جلا لیا۔ طیبہ کی سرزمین مقدس ہے اے نیاز، طیبہ کی سرزمین مقدس، دیوار و در پہ فاقے کا پہرا ہے جب سے شیخ، دیوار و در پہ فاقے کا پہرا ہے جب سے شیخ، تب سے نبی کے گھر کا ساتھ چولہا جلا لیا۔ مقطع محمد علی صدا کی نظر محفل کے دلہا یہی ہے۔ طیبہ کی سرزمین مقدس ہے اے نیاز، طیبہ کی سرزمین مقدس ہے اے نیاز، اس در پہ جو گیا وہ مقدر جگا لیا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہترین اشعار ہم لوگ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ چار مصرے یاد آ گئے کہ لکھوں میں قلب کے خرطاس پر، لکھوں میں قلب کے خرطاس پر املا محمد کا، لکھوں میں قلب کے خرطاس پر املا محمد کا، میرے روحانی جذبوں کو ملے صدقہ محمد کا، میرے روحانی جذبوں کو ملے صدقہ محمد کا، بفیض احمدی کھلتے گئے رحمت کے دروازے، بفیض احمدی کھلتے گئے رحمت کے دروازے، دعا آدم نے مانگی تھی وسیلہ تھا محمد کا، دعا آدم نے مانگی تھی وسیلہ تھا محمد کا۔ آئیے ان چار مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ایک ایسا شاعر جو ہر وقت ذکر رسول میں مشغول رہتا ہے، جب اسے دیکھتے ہیں تو اللہ اور اس کے ذکر کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ میری مراد جناب امروز علی خان امروز سے کہ آئے بارگاہ رسالت بہاد میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ایک نعت کا مطلع اور ایک شعر۔ کیا حسین آج زیارت کی گھڑی آئی ہے، کیا حسین آج زیارت کی گھڑی آئی ہے، رب کونین ہے سرکار ہے تنہائی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ کیا حسین آج زیارت کی گھڑی آئی ہے، کیا حسین آج زیارت کی گھڑی آئی ہے، رب کونین ہے سرکار ہے تنہائی ہے۔ کیا انداز ہے، رب کونین ہے کیا خیال ہے، سرکار ہے سبحان اللہ۔ تنہائی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، رب کے دربار میں ایک کی سنوائی ہے، رب کے دربار میں ہر ایک کی سنوائی ہے، دید سرکار کی ہر آنکھ تمنائی ہے، دید سرکار کی ہر آنکھ تمنائی ہے۔ رب کے دربار میں ہر ایک کی سنوائی ہے، رب کے دربار میں ہر ایک کی سنوائی ہے، سنوائی کا جواب نہیں، دید سرکار کی ہر آنکھ تمنائی ہے۔ یہ دیکھیے
نعت لکھنے کا ارادہ جو ہوا ہے دل میں، نعت لکھنے کا ارادہ جو ہوا ہے دل میں، دل کے دروازے سے جنت کی ہوا آئی ہے، دل کے دروازے سے جنت کی ہوا آئی ہے، اور تازہ ترین میں کچھ مصروفیت کی بنا حال ہی میں جو مشاعرہ ہوا تھا ہمارے غفاریہ فنکشن ہال میں نہیں آ پایا، تو کوشش کرتا ہوں وہی نعت سامعین کے حوالے کروں۔ دیکھیے مطلع یوں ہوا ہے، نالین سر پہ رکھ کے مقدر جگا لیا، نالین سر پہ رکھ کے مقدر جگا لیا، نام نبی سے عرش نے ماتھا سجا لیا، نالین سر پہ رکھ کے مقدر جگا لیا، نام نبی سے عرش نے ماتھا سجا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا۔ یہ ترہی مصرع طرح تھی ہے، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، خاکی بدن کو نور کا پیکر بنا لیا، خاکی بدن کو نور کا پیکر بنا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، خاکی بدن کو نور کا پیکر بنا لیا، ہٹتی نہیں نگاہ مدینے کی سمت سے۔ ذرا تصور کر لیجئے آپ، ہٹتی نہیں نگاہ مدینے کی سمت سے، دربار مصطفیٰ کا یوں نقشہ جما لیا، دربار مصطفیٰ کا یوں نقشہ جما لیا، خود اپنے ہی صفات کے اظہار کے لیے، خود اپنے ہی صفات کے اظہار کے لیے، ایک نور اپنے نور سے رب نے بنا لیا، ایک نور اپنے نور سے رب نے بنا لیا، خود اپنی ہی صفات کے اظہار کے لیے، خود اپنی ہی صفات کے اظہار کے لیے، ایک نور اپنے نور سے رب نے بنا لیا، ایک نور اپنے نور سے رب نے بنا لیا۔ یہ شعر دیکھیے، سوکھے تھنوں سے دودھ کے دھارے نکل پڑے، کیا معجزہ ہے، سوکھے تھنوں سے دودھ کے دھارے نکل پڑے، جب اونٹنی نے آپ کا ایک لمس پا لیا، جب اونٹنی نے آپ کا ایک لمس پا لیا، سوکھے تھنوں سے دودھ کے دھارے نکل پڑے، جب اونٹنی نے آپ کا ایک لمس پا لیا۔ اور یہ آخری شعر دیکھیے، پڑھتے ہوئے درود صبح و شام آپ پر، پڑھتے ہوئے درود صبح و شام آپ پر، آسی نے دل کو عرش معلیٰ بنا لیا، آسی نے دل کو عرش معلیٰ بنا لیا۔ اب میں اس محفل کے نوشا جناب محمد علی صداق کو دعوت دینے سے پہلے یہ شعر ضرور کہوں گا، شعور زیست مدینے کی سرزمین سے ملا، شعور زیست مدینے کی سرزمین سے ملا، چراغ آگہی جس کو ملا یہیں سے ملا، چراغ آگہی جس کو ملا یہیں سے ملا۔ کہ دیکھیے کہ جن چار مصروں سے میں کہ ہم لوگ صرف سنتے آ رہے ہیں، یہ محترم دیکھ کر آئے ہیں، سنا ہے لال طیبہ کی تازہ کاری کو، سنا ہے لال طیبہ کی تازہ کاری کو، لباس گل سے شگوفے نکل کے دیکھتے ہیں، لباس گل سے
شگوفے نکل کے دیکھتے ہیں، سنا ہے طیبہ کے ذرات ایسے روشن ہے، سنا ہے طیبہ کے ذرات ایسے روشن ہے کہ بحر ماہ انہیں آنکھیں مل کے دیکھتے ہیں۔ ہم نے صرف سنا ہے، جو دیکھ کر آئے ہیں انہیں کی زبان ہم نعت سننے والے ہیں۔ میں محترم مقام جناب محمد علی صلاح سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ مطلع یوں ہوا ہے، خواب میں در مجھے آپ کا مل گیا، خواب میں در مجھے آپ کا مل گیا، روح کو اب میری راستہ مل گیا، خواب میں در مجھے آپ کا مل گیا، روح کو اب میری راستہ مل گیا، نعت پڑھتا گیا، نعت لکھتا گیا، نعت پڑھتا گیا، نعت لکھتا گیا، نعت لکھتا گیا، مغفرت کے لیے واسطہ مل گیا، مغفرت کے لیے واسطہ ملا، سبحان اللہ سبحان مل گیا، مبارک ہو۔ آنکھ نم سی ہوئی، دھڑکنیں بڑھ گئی، آنکھ نم سی ہوئی، دھڑکنیں بڑھ گئی، دھڑکنیں بڑھ گئی، جب مجھے دامن مصطفیٰ مل گیا، جب مجھے دامن مصطفیٰ مل گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سے پڑھو صدا، آنکھ نم سی ہوئی، واہ، دھڑکنیں بڑھ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آنکھ نم سی ہوئی، دھڑکنیں بڑھ گئی، دھڑکنیں بڑھ گئی، جب مجھے دامن مصطفیٰ مل گیا، جب مجھے دامن مصطفیٰ مل گیا، دانت قرباں کیا صاحب قرن نے، دانت قرباں کیا صاحب قرن نے، صاحب قرن نے، عشق میں آپ کا دل ربا مل گیا، عشق میں آپ کا دل ربا مل گیا، بہت اچھے صدا مقرر، خواہش انبیاء تھی بنے امتی، خواہش انبیاء تھی بنے امتی، تھی بنے امتی، بے شک امتی کا مجھے مرتبہ مل گیا، امتی کا خواہش انبیاء تھی بنے امتی، خواہش
انبیاء تھی بنے امتی، تھی بنے امتی، امتی کا مجھے مرتبہ مل گیا، امتی کا مجھے مرتبہ مل گیا۔ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ نام لیتا چلا مصطفیٰ مصطفیٰ، نام لیتا چلا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، ہر قدم پر صدا آسرا مل سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر قدم پر صدا، ہر قدم پر صدا آسرا مل گیا، خواب میں در مجھے آپ کا مل گیا، روح کو اب میری راستہ مل گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی صدا کی ایک نعت ملاحظہ فرمائے۔ نفسان خواہشات سے خود کو بچا لیا، نفسان خواہشات سے خود کو بچا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جو کچھ تھا گھر میں آپ کے دامن میں ڈال کر، جو کچھ تھا گھر میں آپ کے دامن میں ڈال کر، جو کچھ تھا گھر میں آپ کے دامن میں ڈال کر، صدیق جگ کو چھوڑ کے جنت کو پا لیا، صدیق جگ کو چھوڑ کے جنت کو پا لیا، صدیق جگ کو چھوڑ کے جنت کو پا لیا، نفسان خواہشات سے خود کو بچا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، سرکار مصطفیٰ کے اشارے کی دیر تھی، سرکار مصطفیٰ کے اشارے کی دیر تھی، ارے کی دیر سے سبحان اللہ، سرکار مصطفیٰ کے اشارے کی دیر تھی، صحرا کی آندھیوں میں بھی رستہ بنا لیا، صحرا کی آندھیوں میں رستہ بنا لیا، صحرا کی آندھیوں میں بھی رستہ بنا لیا،
سرکار آپ کا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا معجزہ ہے معجزہ سرکار آپ کا کیا معجزہ ہے معجزہ سرکار آپ کا جزاک اللہ بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا دیا بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا بے جان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا شمس و قمر بھی نور سے پر نور ہو گئے شمس و قمر بھی نور سے پر نور ہو گئے شمس و قمر بھی نور سے پر نور ہو گئے پردہ رخ نبی سے خدا نے ہٹا لیا پردہ رخ نبی سے خدا نے ہٹا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ شمس و قمر بھی نور سے پر نور ہو گئے پردہ رخ نبی سے خدا نے ہٹا لیا پردہ رخ نبی سے خدا نے ہٹا لیا آخری مکتب کون سا دوزخ کی آگ کا مجھے دوزخ کی آگ کا مجھے کچھ ڈر نہیں صدا دوزخ کی آگ کا مجھے کچھ ڈر نہیں صدا ماشاءاللہ مبارک دوزخ کی آگ کا مجھے کچھ ڈر نہیں صدا خاک در رسول کو تن پر خاک در رسول کو اڑا لیا دوزخ کی آگ کا مجھے کچھ ڈر نہیں صدا دوزخ کی آگ کا مجھے کچھ ڈر نہیں صدا خاک در رسول کو تن پر اڑا لیا خاک در رسول کو تن پر اڑا لیا نفسانی خواہشات سے خود کو بچا لیا نفسانی خواہشات سے خود کو بچا لیا جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا حضرات وہ اشعار مقبول کیوں نہ ہوں گے
جن اشعار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے لکھا گیا، وہ اشعار کیوں زبان نہ ہوں گے جن اشعار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا؟ میرے 4 مصرے یاد آ گئے۔ سرکار کو معلوم ہے میری طلب کیا، سرکار کو معلوم ہے میری طلب کیا، طیبہ کو چلے جاؤں میں چل کر تو عجب کیا، طیبہ کو چلے جاؤں میں چل کر تو عجب کیا، اے خوف جہنم تو ذرا غور سے سن لے، اے خوف جہنم تو ذرا غور سے سن لے، میں دامن آقا کو اگر تھام لوں تب کیا، میں دامن آقا کو اگر تھام لوں تب کیا، اے خوف جہنم تو ذرا غور سے سن لے، میں دامن آقا کو اگر تھام لوں تب کیا۔ یہ بہترین اشعار۔ آئیے شعر کے ساتھ میں نوجوان جعفر مرزا وصال شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ لکھوں جو نعت تو لفظوں کی سروری ہو جائے، لکھوں جو نعت تو لفظوں کی سروری ہو جائے، خیال و خواب کی دھرتی ہری بھری ہو جائے۔ آئیے خیال و خواب کی دھرتی کو نعتیہ کلام سے ہری بھری کرنے والا شاعر جسے ادیب دنیا سمیع اللہ راحت کے نام سے پہچانتے ہیں، میں سمیع اللہ راحت سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ حضرات گرامی، حال ہی میں منعقد ہوا مشاعرے کی نعت، اس دن بھی میں نہیں سنا سکا۔ نعت پاک کا مطلب سماعت فرمائے گا۔ آغاز پہ ہمیشہ میں نام خدا لیا، آغاز پہ ہمیشہ میں نام خدا لیا، صدقے نبی کے کام وہ آسان بنا لیا، صدقے نبی کے کام وہ آسان بنا لیا، آغاز پہ ہمیشہ میں نام خدا لیا۔ شعر دیکھیے گا، صدا صاحب توجہ چاہتا ہوں۔ مت پوچھ میں نے شہر مدینہ سے کیا لیا، مت پوچھ میں نے شہر مدینہ سے کیا لیا، میں نے خدائے پاک کے جلوے کو پا لیا، خدائے پاک کے جلوے کو پا لیا، مت پوچھ میں نے شہر مدینہ سے کیا لیا۔ شعر دیکھیے گا، درجے بلند ہو گئے رحمت بھی پا لیا، درجے بلند ہو گئے رحمت بھی پا لیا، پڑھ کر درود اپنے گناہ کو مٹا لیا، پڑھ کر درود۔ ایک بار درود شریف پڑھنے کے جو خوبیاں ہیں وہ تمام خوبیوں کو میں شعر میں ڈالنے کی کوشش کیا ہوں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درجے بلند ہو گئے رحمت بھی پا لیا، درجے بلند ہو گئے رحمت بھی پا لیا، پڑھ کر درود اپنے گناہ کو مٹا لیا۔ شعر پر توجہ چاہتا ہوں۔ ایک نور کے دیدار کے لیے، ایک نور کے دیدار کے لیے، شعر دیکھیے گا، ایک نور کے دیدار کے لیے موسیٰ کے ذریعے آپ کو پھر سے بلا لیا، بہت سبحان اللہ، موسیٰ کے ذریعے آپ کو پھر سے بلا لیا۔ شکریہ۔ ایک نور کے دیدار کے لیے، ایک نور کے دیدار کے لیے موسیٰ سے کہہ کے آپ کو پھر سے بلا لیا، موسیٰ سے کہہ کے آپ کو پھر سے بلا لیا۔ دین محمد کو، شکریہ، دین محمدی کو بچانے کے واسطے، دین محمدی کو بچانے کے واسطے سرکار کے نواسے نے سر کو کٹا لیا، سرکار کے نواسے نے سر کو کٹا لیا، دین محمدی کو بچانے کے واسطے۔ جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، شعر پہلے پڑھنا تھا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، دونوں جہاں کے فکر سے خود کو بچا لیا، دونوں جہاں کے فکر سے خود کو بچا لیا۔
नबियों में आला और खुदा के वो लाडले, नबियों में आला और खुदा के वो लाडले, फाके थे घर में, फाके थे घर में, फिर भी खुदा को मना लिया, फाके थे घर में, फिर भी खुदा को मना लिया। मक्ते पर पहुंचा हूं, राहत तू भी यतीम का कुछ तो ख्याल कर, राहत तो भी यतीम का कुछ तो ख्याल कर। आका ने खुद यतीम को ऊपर बिठा लिया, आका ने खुद यतीम को ऊपर बिठा लिया। एक नूर के दीदार के लिए, एक नूर के दीदार के लिए मूसा से कह के आपको फिर से बुला लिया। मोहतरम हजरात, आइए इसी गर्मी को, इसी गहमा गहमी को बरकरार रखते हुए एक फौलादी शायर जिसकी आवाज में खनक पाई जाती है, उस मकनातीस शायर को मैं आपके हवाले करना चाहूंगा, जिसे दुनिया बड़े ही एहतराम के साथ डॉक्टर इमाम कासिम साकी के नाम से जानती है। मैं निजामत के दरमियान अपने ही अशार, एक 3/4 अशार अपने ही सुना रहा था। बस अब मौका मिल रहा है, मैं चंद अशार सुनाकर अपनी जगह लूंगा। मतलब यूं हुआ है, मेरे सरकार सिद्दीक है, तन्हाई है, मेरे सरकार है, सिद्दीक है, तन्हाई है। वाह, मेरे सरकार है, सिद्दीक है, तन्हाई है, मेरे सरकार है, सिद्दीक है, तन्हाई है, दौलते बीती है, दौलते बीती है, जाज़े मसीहाई है, दौलते बीती है, जाज़े मसीहाई है। हुस्न मतलब फरमाइएगा, दीदी सरकार की हर आंख तमन्नाई है, बहुत अच्छे। दीदी सरकार की हर आंख तमन्नाई है, दीदी सरकार की हर आंख तमन्नाई है, काफिरी आंख फकत चश्मे तमाशाई है, काफिरी आंख फकत चश्मे तमाशाई है, काफिरी आंख फकत चश्मे तमाशाई है। शरिया तमाशाई है, बहुत अच्छा। लब कुशाई क्या ही शब में उजाले बाटे। वाह, थोड़ा बेस बढ़ाइए सदा सर, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। लब कुशाई क्या ही शब में उजाले बाटे, लब कुशाई क्या ही शब में उजाले बाटे, दस्ते अंजुम ने मोहम्मद से जिया पाई है, दस्ते अंजुम ने मोहम्मद से जिया पाई है। क्या बात है साहब। मीना अहमद का खुला राज जहां में जब से, मीना अहमद का खुला राज जहां में जब से, मीना अहमद का खुला राज जहां में जब से, कुंभ कंचन के गुलिस्तान से बाहर आई, कुंभ कंचन के गुलिस्तान से बाहर आई, कुंभ कंचन के गुलिस्तान से बाहर आई। शर्मिया जख्मैया जहरे फिक्र के शीशे में है चेहरा उनका, जहरे फिक्र के शीशे में है चेहरा उनका, जहरे फिक्र के शीशे में है चेहरा उनका, इसलिए लफ्ज़ ने रहमत की घटा पाई है, इसलिए लफ्ज़ ने रहमत की घटा पाई है।
اچھے شیر معذر فرمائیے عطا ہو سر سجدہ ہے خاک پہ اور عرش رسائی تیری سجدہ ہے خاک پہ اور عرش رسائی تیری سجدہ ہے خاک پہ اور عرش رسائی تیری شب معراج تیری محفل آرائی شب معراج تیری محفل آرائی بس میں مقتے پر پہنچا ہوں خوش سرکار تیرے ناتیہ شہپاروں سے واہ خوش سرکار تیرے ناتیہ شہپاروں سے خوش سرکار تیرے ناتیہ شہپاروں سے ساقی طیبہ کے چمن سے یہ خبر آئی ہے ساقی طیبہ کے چمن سے یہ خبر آئی ہے بہت بہت شکریہ آئیے ایک عاشق رسول کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں عشق محمد کی بات چلی ہو وہاں وہ موجود نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک ایسے عاشق رسول آپ کے سامنے موجود ہے میں ان 4 مصروں کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا کیونکہ جب بھی لب کشائی کرتا ہے تو اندھیرے دور ہو جاتے ہیں زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے آج ہمارے سامنے ایک عاشق رسول ہے جسے پوری عربی دنیا محترم الخام جناب نقی اللہ نقیس کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم قاسم صاحب موقع ہی نہیں دیتے ہوئے تمہارا ایک شعر ارشاد فرمانے کے لیے آپ ہی صدارت کر ڈالے شیشے میں گاؤ ایک بات جی جی بالکل میں آپ کے التماس کی خبر کرتے ہوئے شعر سنا ہوں گے جوہر فکر کے شیشے میں چہرہ ان کا جوہر فکر کے شیشے میں چہرہ ان کا جوہر فکر کے شیشے میں چہرہ ان کا اس لیے لفظ نے رحمت کی گھٹا پائی ہے اس لیے لفظ نے رحمت کی گھٹا پائی ہے شکریہ لیجئے نعت پاک کے چند اشعار میں مدح شاہ مکرم کروں خدا کے لیے میں مدح شاہ مکرم کروں خدا کے لیے زبان ملی ہے مجھے نعت مصطفیٰ کے لیے مکرم کرو خدا کے لیے زبان ملی ہے مجھے نعت مصطفیٰ کے لیے بے شک میرے قلم کو عطا ہو نبی کے عشق کا رنگ میرے قلم کو عطا ہو نبی کے عشق کا رنگ میں سر جھکائے کھڑا ہوں فقط عطا کے لیے واہ 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 ارے کیا کہہ دیا صاحب بہت اچھے دبا لو واہ بہت اچھے بہت اچھے ثنا حضور کی کیا کر سکے گا کوئی بشر ثنا حضور کی کیا کر سکے گا کوئی بشر حضور کی کیا کر سکے گا کوئی بشر جہاں قرآن ہو توصیف مصطفیٰ کے لیے جہاں قرآن ہو توصیف مصطفیٰ کے لیے زندہ باد ثنا حضور کی کیا کر سکے گا کوئی بشر ثنا حضور کی کیا کر سکے گا کوئی بشر
جہاں قرآن ہو توصیف مصطفیٰ کے لیے، جہاں قرآن ہو توصیف مصطفیٰ کے لیے، رسول پاک کی مدحت کا آسرا لے کر، رسول پاک کی مدحت کا آسرا لے کر کھڑا ہوا ہوں میں، کھڑا ہوں صف میں تمہاری میں اقتدا کے لیے۔ اچھا اچھا سبحان کھڑا اللہ، ہوں صف میں، کھڑا ہوں صف کھڑا میں، ہوں صف میں تمہاری میں اقتدا کے لیے۔ واہ 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 واہ، ثنا حضور کی کیا کر سکے گا کوئی بشر، جہاں قرآن ہو توصیف مصطفیٰ کے لیے۔ ابھی ہمارے صدا صاحب ایک نعت سنا رہے تھے، اسی زمین سے میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عطا ہو صاحب عطا۔ سلسلہ ازل سے ہے جن سے میری نسبت کا، ازل سے سلسلہ ازل سے ہے جن سے میری نسبت کا، کاش میں بھی لکھ پاتا لفظ ان کی مدحت کا۔ سلسلہ ازل سے ہے جن سے میری نسبت کا، کاش میں بھی لکھ پاتا لفظ ان کی مدحت کا۔ کیا بات ہے، فکر کیا ہے جنت کی، خوف کیوں قیامت کا۔ سبحان اللہ، فکر کیا ہے جنت کی، خوف کیوں قیامت کا۔ آپ کا رخ زیبا آئینہ ہے رحمت کا، آپ کا رخ زیبا آئینہ ہے رحمت کا۔ سبحان اللہ، فکر کیا ہے جنت کی، خوف کیوں قیامت کا۔ اللہ مزید آپ فضل، کا رخ زیبا آئینہ ہے رحمت کا۔ راستہ نہ ہو ان کا جن پہ، راستہ نہ ہو جن کا، نہ راستہ نہ ہو ان کا جن پہ تو نے لعنت کی۔ اچھا، راستہ نہ ہو ان کا جن پہ تو نے لعنت کی، ہم سے چھوٹ نہ پائے راستہ ہدایت کا، ہم سے چھوٹ نہ پائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، راستہ سبحان ہدایت کا۔ دشت ہو یا دریا ہو، بحر ہو یا صحرا ہو، دشت ہو یا دریا ہو، بحر ہو یا صحرا ہو۔ شعر حاضر کرتا ہوں۔ شش جہت نظر آیا عکس ان کی رفعت کا، پھر سے شش بولیے، جہت نظر آیا، دشت ہو یا دریا دشت ہو، ہو یا دریا ہو، بحر ہو یا صحرا ہو، شش جہت نظر آیا عکس ان کی رفعت کا، شش جہت نظر آیا، عرش پر نظر آئے، فرش پر نظر آئے، عالموں میں گونجا ہے شور ان کی رفعت کا، عالموں میں گونجا ہے زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گونجا ہے شور ان کی رفعت کا۔ سبحان اللہ۔ شعر حاضر کرتا ہوں۔ عطا ہو صاحب، ان کے دربار کے جو لوگ گدا ہوتے ہیں، ان کے دربار کے جو لوگ گدا ہوتے ہیں، ان کے دربار کے جو لوگ گدا ہوتے ہیں، روضے پاک محمد پہ فدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے دربار کے جو لوگ گدا ہوتے ہیں، روضے روضے پاک محمد پہ فدا ہوتے ہیں۔ چار یاروں کی خلافت کے مینارے ہم سے، چار یاروں کی خلافت کے مینارے ہم سے، یہ بتاتے ہیں ہمیشہ گدا ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں ہمیشہ گدا ہوتے ہیں۔ ارے کیا بات ہے، جانثاران محمد کی شہادت کا تاریخ، جانثاران محمد کی شہادت کا تاریخ، دید کی شوق میں سر تن سے جدا ہوتے ہیں، دید کی شوق میں سر تن سے جدا ہوتے ہیں۔ ان کے دربار کے جو لوگ گدا ہوتے ہیں، کیا بات ہے، روضے پاک محمد پہ فدا ہوتے ہیں۔ کیا اشعار ہے، کیا اشعار ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا رش اشعار ہے۔ کے اکثیر شفا خاک اڑا لائی ہے، رش کے اکثیر شفا خاک اڑا لائی ہے، جب مدینے سے کوئی باد صبا آئی ہے، ارے واہ، جب مدینے سے کوئی باد صبا اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، اہل کوفہ
اہل کوفہ سے ہمیں بوئے جفا آئی ہے، آل احمد سے ہمیں خوئے وفا آئی ہے، آل احمد سے ہمیں خوئے وفا آئی ہے۔ کیا الفاظ کا استعمال ہوا ہے صاحب؟ شعر حاضر کرتا ہوں، آتا ہو آتا گنگناتا ہوں میں جب نغمہ میرے سرکار کا، گنگناتا ہوں میں گنگناتا ہوں جب میرے سرکار کا، میرے سرکار کا، یاد آتا ہے مجھے طیبہ میرے سرکار کا، یاد آتا ہے مجھے طیبہ میرے سرکار کا۔ سبحان اللہ، بہترین، سبحان اللہ۔ بادب ہو کے چلو ناتے نبی کے بزم میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادب ہو کے چلو ناتے نبی کے بزم میں، عرش سے ہے فرش تک چرچا میرے سرکار کا، عرش سے ہے فرش تک، عرش سے ہے فرش تک چرچا میرے سرکار کا۔ معجزہ ہے دوستو یہ سید ابرار کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معجزہ ہے دوستو یہ سید ابرار کا، کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، سبحان اللہ۔ ہاں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، واہ کیا ترکیب ہے جناب، ہاں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، واہ ہے مزے میں آج بھی ہر فرد اس دربار کا، سبحان اللہ، سبحان ہے اللہ۔ مزے میں آج بھی ہر فرد اس دربار کا، واہ غلامان محمد کے غلاموں کا واہ غلامان محمد کے غلاموں کا یہ نعرہ ہے، واہ واہ، غلامان محمد کے غلاموں کا یہ نعرہ ہے، واہ، مدینہ جس کو کہتے ہیں وہ جنت سے بھی پیارا ہے، سبحان اللہ، مدینہ جس کو کہتے ہیں وہ جنت سے بھی پیارا جنت سے ہے، بھی پیارا ہے۔ سبحان اللہ، قبول فرمائے۔ واقعی بہترین، ذرا اندازہ کر غافل واہ کے عظمت عظما، ذرا اندازہ کر غافل نبی کی عظمت عظما، واہ میرے سرکار کے قدموں میں جنت کو اتارا ہے، واہ، سرکار کے قدموں میں جنت کو اتارا ہے، جنت کو اتارا ہے، واہ واہ جنت البقیع اتارا ہے، جنت کو اتارا ہے۔ واہ واہ، کیا انداز ہے صاحب؟ شعر حاضر کرتا ہوں، ارشاد، جنت سے بھی پیارا ہے، جنت کو اتارا ہے، جنت کا اتارا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ منفرد لب و لہجے کے شاعر آپ کی خدمت میں، جفر آباد کا نام روشن کر دیا آج۔ واہ محبوب باشا صاحب، سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے، آپ کے ذہانت کو قبول فرمائے اللہ۔ شعر حاضر کرتا ہوں جناب علی۔ ارشاد، نبی کی یاد اپنی زندگی ہے، نبی کی یاد اپنی زندگی ہے، نبی کی یاد اپنی زندگی ہے، بجز اس کے خدا را تیرگی، بے شک، اس کے خدا را تیرگی، اندھیرا ہی اندھیرا چار سو ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چار سو ہے، تمہارے نام سے ہی روشنی ہے، واہ 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 واہ، تمہارے نام سے ہی روشنی ہے۔ شعر حاضر کرتا ہوں، انبیاء ہیں مقتدی اور ہے امامت آپ کی، سبحان اللہ، آپ کی انبیاء ہیں مقتدی اور ہے امامت آپ کی، بس خدائے پاک ہی جانے حقیقت آپ کی، بس خدائے پاک ہی جانے حقیقت آپ کی۔ ابھی ہمارے امام قاسم صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی مرتبہ چاہتے ہیں، قرآن سے پوچھا گیا ہے، قرآن حضور کون ہے، کب سے ہیں؟ قرآن کا جواب کنتو کنزن، اس وقت میں نبی تھا
जब आदम हवा और पानी के दरमियान थे। शेर हाजिर करता हूं। कुंतु कंजन मखफियन से है अजीमत आपकी, कुंतु कंसन मखफियन से है अजीमत आपकी, ये शरीयत मारिफत और है तरीक़त आपकी, ये शरीयत मारिफत और है तरीक़त आपकी, बस खुदाए पाक जाने है हकीकत आपकी। इस ज़बान से हो बयां कैसे फजीलत आपकी, इस ज़बान से हो बयां कैसे फजीलत आपकी, खुद खुदाए पाक करता है तिलावत आपकी, खुद खुदाए पाक करता है तिलावत आपकी। कामयाबो कामरां दोनों जहां में है वही, कामयाबो कामरां दोनों जहां में है वही, सिद्क़ दिल से मान ले जो भी इताअत आपकी, सिद्क़ दिल से मान ले जो भी इताअत आपकी। अंबिया है मख्तदी और है इमामत आपकी, बस खुदाए पाक ही जाने हकीकत आपकी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए दिल थाम के बैठिए, एक शख्स की बारी आई है, वो उस्ताजुल असातिज़ा है इस रायचोटी की शान पहचान। इन 4 मिसरों के साथ के रसाई हजरत जिब्रील की रसाई हजरत जिब्रील की सिदरा के मकान तक है, रसाई हजरत जिब्रील की सिदरा के मकान तक है, मगर मेराज सरवर तो मकान से ला मकान तक है, मगर मेराज सरवर तो मकान से ला मकान तक है। बुलंदी उनकी ए अर्शी बताऊं क्या कहां तक है, बुलंदी उनकी ए अर्शी बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। बुलंदी उनकी ए अर्शी बताऊं क्या कहां तक है, बुलंदी उनकी ए अर्शी बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। ये आइए 4 मिसरों के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ बड़े ही साथ मुहतरम खान जनाब शीन मीम हाशिम तलीक साहब से कि वो बार गए। कहाँ तक है, वहाँ तक है, यहाँ तक है, जहाँ तक है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो कहाँ तक आप सुनेंगे वो भी आप सुन लीजिए कि ज़मीन से आसमां तक देखो कहाँ है हुजूर, ज़मीन से आसमां तक देखो कहाँ है हुजूर, जहाँ है खुदाई वहाँ है हुजूर। और यहाँ से मैं अपनी शायरी का आगाज करूंगा कि एक शेर की मैं तशरीह इसलिए भी करना चाहूंगा कि कुंतु कंजन जनाब डॉक्टर साखी ने भी कहा और कुंतु कंजन जनाब डॉक्टर नकी ने भी कहा। उन्होंने कुरान का हवाला दिया, मैं इसको हदीसे कुदसी कहता हूँ। हदीसे कुदसी वो है जो अल्लाह जो कहना चाहता है वो सरकार से कहलवा देता है, और नबी का जो मंशा होता है वही मंशा खुदा का भी मंशा होता है। अब देखिए कि हदीसे कुदसी ये है कि अना कुंतु कंजन मख्फियन फअहबब्तु अन उलिमा फखलक़तुल खल्क़। इसका तर्जुमा भी मैं आपके गोशे गुजार कर दूं कि अना कुंतु कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं उसका मुजाहिरा कर दूं तो मैंने मखलूक को पैदा कर दिया, क्योंकि जब मखलूक नहीं होगी तो फिर खालिक का डंका कैसे बजेगा। खालिक को अपने खिलकत पर फख्र इस वास्ते है कि अपने वजूद का मुजाहरा अपने मखलूक से करना चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा, ये हदीस सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले चंद अशार मैं कहूंगा, उसके बाद एक मुकम्मल नात पढ़ूंगा क्योंकि नई है, आप लोगों को कहीं भी मैंने नहीं सुनाया और ना ही सुनने का मौका दिया। देखिए कि क्यों खौफ होगा उसको हिसाबो किताब का।
आदि जो हो गया है नबी के निसाब का। क्यों खौफ होगा उसको हिसाब किताब का, आदि जो हो गया है नबी के निसाब का। क्यों खौफ होगा उसको हिसाब किताब का, आदि जो हो गया है नबी के निसाब का। सबको मजा चका के शराबे तहूर का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरिया बहा दिया था नबी ने शराब का। गारे हिरा से चमका जो रुख आफताब का, गारे हिरा से चमका जो रुख आफताब का। रोशन हुआ है एक जहां इनकलाब का। गारे हिरा से चमका जो रुख आफताब का, रोशन हुआ है एक जहां इनकलाब का। सारा अरब का कुफ्र तो हैरत में पड़ गया, सारा अरब का कुफ्र तो हैरत में पड़ गया। टुकड़े जो हो गया था जिगर माहताब का, टुकड़े जो हो गया था जिगर माँ। सारा अरब का कुफ्र कहते हैं हैरत में पड़ गया। वाह 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 वाह। टुकड़े जो हो गया था जिगर माहताब का। पल में शुक्रिया साहब, नवाजिश साहब, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। पल में सिमट गए थे ये अफलाक दोस्तों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पल में सिमट गए थे ये अफलाक दोस्तों। कैसा कितना कितना सफर था तेज नबी के रिकाब का। किरदार मुस्तफा की झलक एक देखकर, किरदार मुस्तफा की झलक एक देखकर चेहरा उतर गया था दहकते शिहाब का। किरदार मुस्तफा की झलक एक देखकर चेहरा उतर गया था दहकते शिहाब का। सबको मजा चका के शराबे तहूर का, दरिया बहा दिया था नबी ने शराब का। तो मोहतरम हज़रात, चलिए एक अनोखी गजल, एक अनोखी नात मैं सुनाने जा रहा हूँ। आशिक़ रसूल यहाँ पर है। गुलामी मेरे आका की अजीब शान दौलत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक गुलामी मेरे आका की अजीब शान दौलत है। मोहम्मद के गुलामों की अनोखी बादशाहत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलामी मेरे आका की अजीम शान दौलत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद के गुलामों की अनोखी बादशाहत है। वाह साहब। गुनहगारों को रहमत घेर लेती है मोहब्बत से। वाह सुभान। गुनहगारों को रहमत घेर लेती है मोहब्बत से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहन्नम सर्द हो जा, जहन्नम सर्द हो जा, वरना आका की वकालत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह, क्या मंजर कशी है साहब। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गुनहगारों को रहमत सर्द हो जाती है मोहब्बत से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनहगारों को रहमत घेर लेती है मोहब्बत से। जहन्नम सर्द हो जा, वरना आका की वकालत है। देखिए नजाकत से शेर कहा गया कि देखिए कि जमाना मोहसिने इंसानियत पर क्या करे एहसान। जमाना मोहसिने इंसानियत पर क्या करे एहसान। लिहाजा मुस्तफा की एक मकड़ी से हिफाजत है। लिहाजा मुस्तफा की लिहाजा मुस्तफा की एक मकड़ी से हिफाजत है। जमाना मुहसिने इंसानियत पर क्या करे एहसान। लिहाजा मुस्तफा की एक मकड़ी से हिफाजत है। सितारे चांद सूरज, सितारे चांद सूरज ये जमीन और आसमां आका। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सितारे चांद सूरज ये जमीन और आसमां आका। खुदा खुद भी जो करता है वो तुम्हारी ही तिलावत है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा खुद भी जो करता है वो तुम्हारी ही तिलावत है। फरिश्तों आओ, फरिश्तों आओ, अब मेरे कलम में रोशनी भर दो। आमीन आमीन। फरिश्तों आओ,
اب میرے قلم میں روشنی بھر دو، میری نور مجسم ذات اقدس پر کتابت ہے۔ واہ واہ، فرشتوں آؤ، اب میرے قلم میں روشنی بھر دو، میری نور مجسم ذات اقدس پر کتابت ہے۔ دیکھیے کہ یہ شعر دیکھیے، خیال مصطفیٰ ہی ہے کمال معرفت ہاشم۔ خیال مصطفیٰ ہی ہے کمال معرفت ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال مصطفیٰ ہی ہے کمال معرفت ہاشم، محمد یا محمد کہتے رہنا بھی عبادت ہے۔ محمد یا محمد کہتے رہنا ہی عبادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال مصطفیٰ ہی ہے کمال معرفت ہاشم، محمد یا محمد کہتے رہنا بھی عبادت ہے۔ غلامی میرے آقا کی عظیم الشان دولت ہے، محمد کے غلاموں کی انوکھی بادشاہت ہے۔ الفاظ کے ساتھ میں معرفت والا شعر پڑھیے، ہو جائے معرفت والا شعر۔ خیال مصطفیٰ ہی ہے کمال معرفت ہاشم، خیال مصطفیٰ ہی ہے کمال معرفت ہاشم، خیال مصطفیٰ ہی ہے کمال معرفت ہاشم، محمد یا محمد کہتے رہنا بھی عبادت ہے۔ تو شکراً، جزاک اللہ، نوازش۔ اس محفل کو اگلی بار تک ملتوی کرتے ہوئے میں اب اگلی کاروائی تہنیتی پروگرام ہے، میں محمد علی صدا کی گل پوشی اور شال پوشی اپنے بزم کی جانب سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نقی اللہ نقی صاحب اور ہاشم صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ محمد علی صدا کی گل پوشی اور شال پوشی میں حصہ نکال سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، مبارکباد، سر پہ بدن پہ میں نے مٹی اڑا دیا، کیا شعر ہے بھائی وہ؟ جہنم کے کچھ ڈر نہیں ستا، جہنم کے خوف، دوزخ کی آگ کا مجھے کچھ ڈر نہیں ستا۔ واہ واہ واہ، مبارک مبارک۔ حرم شریف ہاشم صاحب اپنی طرف سے شال پوشی اور گل پوشی کر رہے ہیں۔ شیمیم ہاشم صاحب کی دعائیں اپنے شاگرد کے ساتھ۔ ہار کا دیکھیے، شست سے بنایا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ لو کاسٹ میٹیریل ہے، میں نے کریٹیوٹی ظاہر کی ہے۔ اللہ آپ کی کریٹیوٹی کو قبول فرمائے۔ امراض علی خان صاحب جو ہے شال پوشی اور گل پوشی کر رہے ہیں، میں نقی صاحب سے بھی التماس کروں گا کہ وہ بھی اپنے ہاتھ بڑھائیں۔ شاگرد ہوتا ایسے، شاگرد بھی ہوتا ایسے، وہ اپنے فن کی بلندیوں سے کام لے لے گا، اسے مقام نہ دو وہ مقام لے لے گا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ایسے۔ یوں ہی چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے دے فن آیا ہے۔